औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल नबी की बातें उर्दू स्टेटस। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 34 अबवाब पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे बाब नंबर 35 जिसका उन्वान है मुशरिकीन की गुस्ताखियाँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। शुरू करते हैं आज का बाब मुशरिकीन की गुस्ताखियाँ। अल्लाह की कसम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही उसके दरवाजे पर दस्तक दी तो वो फौरन इस हालत में बाहर निकल आया गोया उसका चेहरा बिल्कुल बेजान और जर्द हो रहा था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि इसका हक अदा कर दो। वो बोला, बहुत अच्छा। ये कहकर वो अंदर गया और उसी वक्त उसका हक लाकर दे दिया। कुरैशी सरदार ये सारा वाकया सुनकर बहुत हैरान हुए। अब उन्होंने अबू जहल से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? जो हरकत तुमने की ऐसी तो हमने कभी नहीं देखी। जवाब में उसने कहा, तुम्हें क्या पता? जो ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी और मैंने उनकी आवाज़ सुनी तो मेरा दिल खौफ और दहशत से भर गया। फिर मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि एक बहुत कदावर ऊंट मेरे सर पर खड़ा है। मैंने आज तक इतना बड़ा ऊंट कभी नहीं देखा था। अगर मैं उनकी बात मानने से इनकार कर देता तो वो ऊंट मुझे खा लेता। कुछ मुशरिक ऐसे भी थे जो मुस्तकिल तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया करते थे। अल्लाह ताला ने उनके बारे में इरशाद फरमाया, सूरह अल-हज्र की आयत नंबर 95, जिसका तर्जुमा है, ये लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हंसते हैं और अल्लाह ताला के सिवा दूसरों को माबूद करार देते हैं, उनसे आपके लिए हम काफ़ी हैं। नाजरीन और सामाईन, इन मजाक उड़ाने वालों में अबू जहल, अबू लहब, उक़बा बिन अबी मुईत, हकम बिन आस बिन उमैया जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का चचा था, और आस बिन वाइल शामिल थे। अबू लहब की हरकत में से एक हरकत ये थी कि वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर गंदगी फेंक जाया करता था। एक रोज़ वो यही हरकत करके जा रहा था कि उसे उसके भाई हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने देख लिया। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने वो गंदगी उठाकर फौरन अबू लहब के सर पर डाल दी। इसी तरह उक़बा बिन अबी मुईत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर गंदगी डाल जाया करता था। उक़बा ने एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक की तरफ थूका। वो थूक लौट कर उसी के चेहरे पर आ पड़ा। जिस हिस्से पर वो थूक गिरा वहां कोड़ जैसा निशान बन गया। एक मर्तबा उक़बा बिन अबी मुईत सफ़र से वापस आया तो उसने एक बड़ी दावत दी। तमाम कुरैशी सरदारों को खाने पर बुलाया। उस मौके पर उसने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बुलाया, मगर जब खाना मेहमानों के सामने चुना गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने से इनकार कर दिया और फरमाया, मैं उस वक्त तक तुम्हारा खाना नहीं खाऊंगा जब तक कि तुम ये ना कहो, अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। चूंकि मेहमान नवाजी अरब के लोगों की खास अलामत थी और वो मेहमान को किसी कीमत पर नाराज नहीं होने देते थे, इसलिए उक़बा ने कह दिया, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खा लिया। खाने के बाद
سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ عقبہ بن ابی معیط ابی بن خلف کا دوست تھا۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ عقبہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ابی بن خلف اس کے پاس آیا اور بولا، عقبہ کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ جواب میں اس نے کہا، خدا کی قسم میں بے دین نہیں ہوا، یعنی مسلمان نہیں ہوا ہوں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ایک معزز آدمی میرے گھر آیا اور اس نے یہ کہہ دیا کہ میں جب تک اس کے کہنے کے مطابق توحید کی گواہی نہیں دوں گا وہ میرے ہاں کھانا نہیں کھائے گا۔ مجھے اس بات سے شرم آئی کہ ایک شخص میرے گھر آئے اور کھانا کھائے بغیر چلا جائے، اس لیے میں نے وہ الفاظ کہہ دیے اور اس نے کھانا کھا لیا، لیکن سچ یہی ہے کہ میں نے وہ کلمہ دل سے نہیں کہا تھا۔ یہ بات سن کر ابی بن خلف کا اطمینان نہ ہوا۔ اس نے کہا، میں اس وقت تک نہ اپنی شکل تمہیں دکھاؤں گا نہ تمہاری شکل دیکھوں گا جب تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ نہ چڑھاؤ، ان کے منہ پر نہ تھوکو اور ان کے منہ پر نہ مارو۔ یہ سن کر عقبہ نے کہا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اس کے بعد جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بدبخت کے سامنے آئے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ چڑھایا، آپ کے چہرے مبارک پر تھوکا، لیکن اس کا تھوک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک تک نہ پہنچا، بلکہ خود اس کے منہ پر آ کر گرا۔ اس نے محسوس کیا گویا آگ کا کوئی انگارہ اس کے چہرے پر آ گیا ہے۔ اس کے چہرے پر جلنے کا نشان باقی رہ گیا اور مرتے دم تک رہا۔ اسی عقبہ بن معیط کے بارے میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 37 نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے، جس روز ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا کیا ہی اچھا ہوتا میں رسول کے ساتھ دین کی راہ پر لگ جاتا۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، جس روز ظالم آدمی جہنم میں کوہنی تک اپنا ایک ہاتھ دانتوں سے کاٹے گا، پھر دوسرے ہاتھ کو کاٹ کر کھائے گا، جب دوسرا کھا چکے گا تو پہلا پھر اگ آئے گا اور وہ اس کو کاٹنے لگے گا، غرض اسی طرح کرتا رہے گا۔ اسی طرح حکم بن عاص بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسخرہ پن کرتا تھا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے جا رہے تھے، یہ آپ کے پیچھے چل پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے کے لیے منہ اور ناک سے طرح طرح کی آوازیں نکالنے لگا۔ آپ چلتے چلتے اس کی طرف مڑے اور فرمایا، تو ایسا ہی ہو جا۔ چنانچہ اس کے بعد یہ ایسا ہوتا گیا کہ اس کے منہ اور ناک سے ایسی ہی آوازیں نکلتی رہتی تھیں۔ ایک ماہ تک یہ بہوشی کی حالت میں رہا، اس کے بعد مرتے دم تک اس کے منہ اور ناک سے ایسی ہی آوازیں نکلتی رہیں۔ اسی طرح عاص بن وائل بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو نعوذ باللہ یہ کہہ کر دھوکہ دے رہی ہیں کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ خدا کی قسم ہماری موت صرف زمانے کی گردش اور وقت کے گزرنے کی وجہ سے آتی ہے۔ اسی عاص بن وائل کا ایک واقعہ اور ہے۔ حضرت حباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں لوہار کا کام کرتے تھے، تلواریں بناتے تھے۔ انہوں نے عاص بن وائل کو کچھ تلواریں فروخت کی تھیں۔ ان کی اس نے ابھی قیمت ادا نہیں کی تھی۔ حباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے قیمت کا تقاضا کرنے کے لیے گئے تو اس نے کہا، حباب تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر چلتے ہو؟ کیا وہ یہ دعویٰ نہیں کرتے
کہ جنت والوں کو سونا، چاندی، قیمتی کپڑے، خدمت گار اور اولاد مرضی کے مطابق ملے گی؟ حضرت حباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، ہاں یہی ہے۔ اب آس نے ان سے کہا، میں اس وقت تک تمہارا قرض ادا نہیں کروں گا جب تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا انکار نہیں کرو گے۔ ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو بس یہیں تک۔ اپنے بچوں کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتب کا مطالعہ ضرور کروائیے تاکہ وہ ایک اچھے انسان اور بہترین مسلمان بن سکیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے مرحومین کی بلا حساب مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔